أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سابقہ آیات میں قرآن کریم کی حقیقت کچھ بیان ہوئی تھی اور یہاں سے مزید قرآن کریم کی حقیقت کا مضمون ہے. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وما كان هذا القرآن مل گیا. وما آیت نمبر 36 کے بعد بیٹا. وما كان هذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن، نہیں ہے یہ قرآن. وما كان هذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا باب افتعال سے افترا یفتری افتران گھڑ لینا، جھوٹ بنانا، جھوٹ گھڑنا. افترا سے فرا یفری فرین جھوٹ بولنا، تو باب افتعال میں جائے گا تو افترا باب افتعال سے. نہیں ہے یہ قرآن کے ان یفترا کہ ان کے معنی میں نے بتایا کہ ہوتے اکثر کہ گھڑ لیا گیا ہو، بنا لیا گیا ہو من دون اللہ، غیر اللہ سے، غیر اللہ سے. وما كان هذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن کے ان یفترا کہ گھڑ اور بنا لیا گیا ہو من دون اللہ. کس سے؟ کس سے؟ غیر اللہ سے. یعنی کوئی اور اللہ کے سوا کوئی اور یہ قرآن دے سکے نہیں ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ قرآن نہیں ہوگا. پھر یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے. یہ غیر اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتا، غیر سے ہو نہیں سکتا، مخلوق سے ہو نہیں سکتا. یہ خالق کا کلام ہے. خالق. ولیکن تصدیق الذی، اس کی حقیقت کو تم اس طرح دیکھ سکتے ہو کہ ولیکن لیکن یہ کہ تصدیق الذی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے الذی اس چیز کی بین یدیہ جو ماقبل میں گزری ہے. بین یدیہ جو تمہارے سامنے گزری ہے، جو ماقبل میں گزری ہے، اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھیں. ہو گئی بات سمجھ؟ آ گئی؟ یہ تصدیق کرتا ہے، اس چیز کی تصدیق بیان کرنے والا ہے، اس چیز کی الذی بین یدیہ جو اس سے پہلے اس سے ماقبل گزر چکی ہیں. یعنی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ صرف یہ قرآن ہی آسمانی کتابوں میں سے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل وغیرہ جو کتابیں ہیں وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں. یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. ورنہ آنے والی کتاب تو صاف کہہ دیتی ہے کہ میں ہی حقیقت ہوں، اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی کتب ہیں سب جھوٹی تھیں. اب ایسا قرآن نے نہیں کہا، قرآن کریم نے ایسا نہیں کہا، کسی انبیاء کی نفی نہیں کرنے دی. وما كان هذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا کہ گھر اور بنا لیا گیا ہو من دون اللہ غیر اللہ سے. لیکن یہ قرآن ہے ایسا کہ تصدیق الذی تصدیق کرنے والا ہے الذی اس چیز کی بین یدیہ جو پہلے ماقبل میں ہو چکی ہے. وہ
وہ تفصیل الکتابی اور تفصیل کو بیان کرنے والا ہے کتابوں کی. وہ تفصیل الکتابی اور تفصیل سے بیان کرنے والا ہے کتاب کو, اور تفصیل سے بیان کرنے والا ہے کتاب کو, یعنی اللہ کے احکامات ضروریہ کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. وہ تفصیل الکتاب, اللہ کے احکام ضروریہ کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لا ریب فیہ, اس کے اندر موجود کسی بات میں بھی شک نہیں. لا ریب فیہ, اس میں آنے والے کسی بھی حکم میں کوئی شک نہیں. بلا شک بلا ریب, یہ اللہ کی کتاب ہے من رب العالمین. یقیناً یہ کتاب کسی اور کی نہیں, جہان والوں کے رب کی ہے. من رب العالمین, یہ کتاب جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے. وما كان هذا القرآن, نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا, کہ گھڑ لیا گیا ہو, بنا لیا گیا ہو, من دون اللہ, غیر اللہ سے, ولکن تصدیقہ, لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے الذی, اس چیز کی, بین یدیہ, جو ما قبل میں ہو چکی ہیں, وہ تفصیل الکتاب, اور کھول کھول کر تفصیل کرنے والا ہے کتاب کی, یعنی احکام ضروریہ بیان کرنے والا ہے. لا ریب فیہ, اس کتاب کے حکم میں کوئی شک نہیں, اس کتاب کے کسی امر میں اور کسی عمل میں کوئی شک نہیں. من رب العالمین, کہ یہ کتاب جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے. قرآن کریم کی حقیقت بیان ہو رہی ہے. ام یقولون, ام استفہامیہ ہے. ام یقولون, کیا یہ لوگ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہوں, کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے, آپ نے اس کو بنا لیا ہے. ام یقولون افطرا ہوں, افطرا غائب کا صیغہ ہے, غائب کا صیغہ ہے, کہ آپ نے اس کو بنا لیا ہے, کہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے. قل کہہ دیجئے, فاتو بسورۃ مثلہ, فاتو بسورۃ مثلہ, لے آؤ اس جیسی کوئی ایک سورت. فاتو, لے آؤ اس جیسی کوئی ایک سورت. عطیاتی کے معنی آنے کے ہوتے ہیں, لیکن جب با لگ جاتا ہے ساتھ میں تو لے آنا. فاتو بی اس لیے معنی ہے لے آنے کے, ورنہ عطیاتی اتیانن کے معنی آنا, اور آتا یوتی ایتان کے معنی لے آنا. لیکن اس مجرد کو ہی اگر آپ با کے ساتھ استعمال کر لیں تو متعدی ہو جائے گا, لے آنا. فاتو بسورۃ مثلہ, لے آؤ اس جیسی قرآن کی کوئی سورت. اس لیے کہ کیسے کہ تم لوگ عربی ہو, میں بھی عربی ہوں, تم میرے حالات سے باخبر ہو. 40 سال تمہارے درمیان میری زندگی گزری ہے, 40 سال گزری نا زندگی, 40 سال میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے. تم بھی میرے حالات سے مکمل طور پر باخبر ہو, عربی دان ہو, اور عربی میں بہترین اشعار بولتے ہو, فصیح و بلیغ تمہارا کلام ہوتا ہے. تو اگر میں نے آج ایک کلام کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے آ رہا ہے, اور تم اس کا انکار کر کے میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں بنا کے لایا ہوں, تو تم بھی تو عربی ہو, تم بھی لے آؤ, تم بھی تو کیا ہو, عربی ہو, لے آؤ نا ایک ایسی صورت. میں تو ان پڑھ ہوں اور میں ایک بات کا دعویٰ کر رہا ہوں, تم تو پڑھے لکھے عربی دان ہو, فصیح و بلیغ اشعار کہتے ہو, تو لے آؤ نا. فاتو بسورۃ مثلہ, لے آؤ نا تم بھی. اگر یہ من گھڑت کتابیں ہیں تو لے آؤ نا, اچھی بات ہے, اچھی دلیل ہے
بہترین دلیل ہے. قل فاتو بسورۃ مثل. اوہو یہ کیا؟ یہ مت سوچو کہ ہم تم سے اس بات کے ثبوت کے لیے تمہیں اکیلا چھوڑیں گے. اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے یہ صورت، اس جیسی صورت باوجود اپنے فصیح و بلیغ ہونے کے اکیلے نہیں لا سکتے تو لے آؤ، اپنے ساتھ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم پکارا کرتے ہو، جو طاقت میں ہو تمہارے، لے آؤ ان سب کو بھی جمع کر لو. اپنے ساتھ اپنے شرکاء کو بھی جمع کر لو، اگر تم میں طاقت ہے تو لے آؤ ان سب کو بھی جمع کر کے ایسی صورت لے آؤ. اکیلے بھی چلو تمہیں چھوڑا کہ اکیلے مت کرو یہ کام، شاید تم ہار جاؤ، تمہاری ہمت ختم ہو جائے، تو چلو وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، پکارو جتنا تم سے ہو سکے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، پکارو ان کو، من استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے، من دون اللہ، خدا کے سوا، ان سب کو بلا لو، ان سب کو بلاؤ اور کہو کہ تم فاتو بسورۃ مثل، لاؤ ایسی صورت ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو لے آؤ، سب مل کے لے کر آؤ، اکیلے کو چھوڑو، پوری جماعت لگ جاؤ، پوری قوم لگ جائے اس زور میں کہ وہ اس جیسی کوئی صورت لا سکتا ہے تو لا کر دکھلائے. جاؤ تمہیں چھوڑا ہم نے. بڑی بات ہے، بہت بڑی دلیل ہے قرآن کریم کے معجز ہونے کی، بہت بڑی دلیل ہے قرآن کے اعجاز کی. سمجھ گئے؟ وَدْعُوا، امر کا صیغہ ہے ادعو سے، دعا یدعو، وَدْعُوا، پکارو، من استطعتم، جن کو تم پکار سکتے ہو، من استطعتم، جن کی تم پکارنے کی طاقت رکھتے ہو، جن کو تم بلا سکتے ہو، بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا بلاؤ، ان کو تم صادق ہیں. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس دعوے پر اور اس للکار پر ان کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اندرونی طور پر سمجھتے ضرور تھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، ایسا قرآن، ایسے الفاظ، ایسی آیات انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن کرے کیا؟ قوم کے سامنے انکار کریں گے، انکار کرتے ہیں، اور اب اس کی حقانیت کو دیکھ کے اقرار کر لیں گے تو قوم کہے گی لے بھائی یہ بھی پھسل گیا، یہ بھی دھوکے میں آ گیا. ابو طالب تو یہی کر رہے تھے نا، ابو طالب قوم کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے. یہ زبردستی، حد درمی، عناد غالب تھا. ورنہ حقیقت قرآن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سن کر سمجھ رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں سمجھتے تھے، وہ تو عربی تھے. اور میرے بھائی ایسے اشعار ہیں جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا. ایسے فصیح و بلیغ اشعار بچے بچے کہتے تھے ان کے، معمولی نہیں ہے. فصاحت قرآن ایسی پیش نہیں کرے گا، بلاغت قرآن ایسی پیش نہیں کرے گا کہ ان کی مطلب ان کو ایسا لگے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے. ہمیں تو پڑھنا پڑتا ہے کہ فصاحت کیسے آتی ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے کہ بلاغت کیسے پیدا ہوتی ہے. ان کو پڑھنا نہیں پڑتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں فصاحت ہے، یعنی بڑا اعلیٰ مقتضی حال کے مطابق کلام ہے یہ، وہ سمجھتے تھے. پہلے مخاطب تھے، وہ قرآن کے پہلے مخاطب تھے. اگر ایسے مخاطب کو ایسا کلام پیش کیا جائے وہ سمجھ نہ سکے تو پھر کلام نہیں ہوتا. سمجھتے تھے، وہ معمولی بات نہیں تھی. لیکن عناد، ضد، ہر درمی، قوم کی حمیت، قوم کی طرف سے آنے والی غیرت ان کے آڑے آ جاتی تھی، آڑے. بل کذبوا، تو بس اس بات کو سمجھنے کے باوجود، بل کذبوا، بلکہ بات یہ تھی کہ انہوں نے عنادن اس کی کذبوا، تکذیب کی، بما، اس چیز کی، بما، ما، اس چیز کی، تکذیب کی، جھٹلایا اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا، ان کے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا. لم یحیطوا بعلمہ، کہ اپنے علم سے، اپنے علم کے ذریعے اس کو احاطہ نہ کر سکے، اس کو احاطہ نہ کر سکے، لے نہیں سک رہے. اپنے علم پر ناز ہے، بس اپنے علم پر ناز ہے. لم یحیطوا بل کذبوا بما، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما، اس چیز کو،
لم یحیطو باب افعال سے احاط یحیط احاطۃ لم یحیطو بعلمہ کہ اپنے علم کے احاطے میں نہ لا سکے. یہ حاصل ترجمہ کیا ہے میں نے. ولما یاتہم تعویلہ ولما ہنوز ابھی تک تعویل کا ترجمہ ذرا دیکھیے گا, نوٹ کیجیے گا, تعویل کا ترجمہ کرنا پڑے گا مجھے. آپ بچے لگ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں اس میدان کی, بالکل میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں. ولما یاتہم تعویلہ اور ابھی تک ان کو اس کا نتیجہ نہیں ملا. تعویل کا ترجمہ میں نے نتیجے سے کر دیا. ابھی تک ان کو اس کا نتیجہ نہیں ملا. تعویل یعنی ابھی تک اس تکذیب پر ان کو عذاب نہیں ملا. اس تکذیب پر تو ان کو نتیجہ مل جانا چاہیے تھا, ان کو عذاب مل جانا چاہیے تھا, لیکن اللہ رب کریم کی طرف سے تحمل, حلیم, حلم, بردباری, برداشت اور ایک ہر چیز کا وقت مقررہ پر آنا یہ ثابت ہے. اس لیے ولما یاتہم تعویل ابھی تک ان کو اس کا نتیجہ نہیں ملا. بعض مفسرین نے اس تعویل کا ترجمہ تفسیر سے کیا ہے. تفسیر جو ہم پڑھتے ہیں, بعض مفسرین تعویل کا ترجمہ تفسیر سے کرتے ہیں. یعنی ولما یاتہم تعویل بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ بات یہ نہیں تھی کہ یہ صورت نہیں لا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لا رہے, بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلانا ہے, جھٹلا دیا بما اس چیز کو لم یحیطوا بعلمہ کہ ان کے علم نے اس کا احاطہ نہ کیا. ولما یاتہم تعویلہ اور ابھی تک اس کی تفسیر, اس کا مطلب ان کے دماغ میں بیٹھا نہیں. ابھی تک اس کی تفسیر ان کے پاس آئی نہیں, یعنی ان کے دماغ میں اس کا مطلب ابھی تک آیا نہیں, ابھی تک اپنے دماغ میں اس کی وضاحت لے نہیں رہے. تو ترجمہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں ولما یاتہم تعویلہ کہ ابھی تک اس کی حقیقت ان کے پاس آئی نہیں, حقیقت نہیں آئی. بعضوں نے تعویل کا ترجمہ کیا ہے قرآن کریم میں پیش کیے جانے والی پیشن گوئیاں کو, کہ تعویل کا معنی ہے پیشن گوئیاں, کہ قرآن کریم نے جو اس اپنی کتاب اس قرآن کریم میں جو پیشن گوئیوں کا تذکرہ ہے ولما یاتہم تعویلہ, ابھی تک وہ پیشن گوئیاں یہ منتظر بیٹھے ہیں کہ وہ پیشن گوئیاں آئیں گی تو ہم ایمان لائیں گے, جبکہ یہ ان کا خیال غلط ہے کہ آنے کے بعد ایمان لائیں گے اور آنے سے پہلے تکذیب کریں گے. تو پیشن گوئیوں کی نہ آنے سے تکذیب کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ مناسب نہیں کہ جب تک پیشن گوئیاں نہیں آئیں گی ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے, یہ غلط ہے. تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ تعویل کا وہ ماں بعد کے آنے والے واقعات لیے ہیں جس کے یہ لوگ منتظر ہیں اور اس وجہ سے تکذیب کر رہے ہیں, حالانکہ پیشن گوئیوں کے نہ آنے سے تکذیب کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کی حقیقت نہ ہونے کی. یہ تعویل کے ترجمے ہیں, تھوڑی سی آیت متشابہ سی ہے. صحیح سمجھ گیا بیٹا؟ میں نے 3 ترجمے کر دیے اس کے, ایک عذاب سے کر دیا, ایک میں نے اس کا ترجمہ کر دیا کس سے, تفسیر سے کر دیا, اور تیسرا ترجمہ پیشن گوئیوں سے یا ماں باپ کے واقعات سے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ بات یہ نہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے بما اس چیز کو لم یحیطوا بعلمہ کہ ان کے علم نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا. ولما یاتہم تعویلہ اور ہنوز ابھی تک ان کے پاس اس کی حقیقت نہیں آئی, ہنوز ابھی تک ان کے پاس اس کی تعویل اور اس کا عذاب اس کا نتیجہ
نہیں ملا، اور ہنوز ابھی تک ان کے پاس ماں باپ کے واقعات کی پیشن گوئیاں وہ نہیں آئیں، تو فرمایا کہ یہ کوئی تکذیب کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ کذالک، جس طرح انہوں نے جھٹلایا ہے، کذالک اشارہ کروں گا نا بھائی، میں مشارون لے تو بناؤں گا نا، کذالک اسی طرح یعنی جس طرح انہوں نے جھٹلایا ہے، اسی طرح کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو اب کیا ہوا تھا ان کا انجام، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ذرا دیکھ لو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ کیسے دیکھ لیں؟ ہاں بیٹا کیسے دیکھ لیں؟ قرآن کریم کہتا ہے دیکھو ان کا انجام جو ان سے پہلے گزرے تھے جھٹلاتے ہوئے، کیسے دیکھ لیں؟ ان کے ملکوں میں، شام، یمن، یہ جو علاقے ہیں نا، آج بھی ان کے معذب ہونے کی نشانیاں آج بھی وہاں نظر آتی ہیں، یہ شام کے علاقے، یمن کے علاقے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو برباد کیا ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور یہ وہاں سے گزرتے تھے، تجارتی قافلے ان کے وہاں سے گزرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ یار یہاں پہ وہ قوم آباد تھی۔ یہ واقعات ان کے یہاں زبان زد تھے، جیسے کوئی واقعہ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے تو کئی سالوں تک ہم اس واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو کیسا انجام ہوا تھا ان ظلم کرنے والوں کا۔ ان کا بھی یہی ہوگا، جیسے ان کا ہوا تھا ایسے ان کا بھی ہوگا، لیکن سب کا نہیں۔ ومنہم کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے من یؤمن بہ، جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ سعادت مندی سے نواز دے گا۔ ومنہم، اور کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے لا یؤمن بہ، جو ایمان اس کتاب پر نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ شقاوت میں اور بدبختی میں ڈال دے گا، عذاب دے گا، ان کو عذاب دے گا۔ معلوم ہو گیا نا؟ سارے تو نہیں مگر کچھ ہوں گے ایسے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے بالمفسدین، ان فسادیوں کو، ان فساد کرنے والوں کو، ان کتاب اللہ کی انکار کرنے والوں کو، اس کی تکذیب کرنے والوں کو، اس کو افطرا کہنے والوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، سابقہ آیات میں انہیں کہا گیا فاتو بسورۃ مثلہ، فاتو بسورۃ مثلہ، انہوں نے اس پر کیا کی؟ حد درمی اور تکذیب کی۔ آگے آیات میں وہ جو بات تھی نا، وہ بات فاتو بسورۃ مثلی، وہ تھی مدلل، دلیلانہ انداز میں، دلیل کے انداز میں۔ اب جو بات آگے آ رہی ہے اس میں مبارات ہے، معارضانہ جواب ہے، معارضانہ کہ ہم اعراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے تم نے نہیں مانا، ہم نے تم کو دلیل کے طور پر کہا تم لے آؤ، تم نہیں لا سکے۔ اب معارضانہ کلام شروع ہو رہا ہے، اعراض کرتے ہیں ہم، تم نہیں لائے، ہم تم سے اعراض کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں، بری کرتے ہیں تمہیں، اور اپنے آپ کو اس بات سے اعراض کرتے ہوئے تم نہیں مانتے، تمہارا عمل، میں چل رہا ہوں ہدایت کے راستے پر، میرا عمل۔ تو آگے آنے والی آیات پر معارضانہ انداز میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آگے کا کلام تسلی پر مبنی ہے۔ کس پر مبنی ہے؟ سننا ہے نا بیٹا؟ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر انہوں نے جھٹلا ہی دیا آپ کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا، کہا نہیں مانتے ہم تمہیں، جھٹلا دیا آپ کو۔ فَقُلْ، اب معارضانہ، اب یہ نہیں بولا جائے گا دلیل دو، ہم تمہیں دلیل پیش کر، دلیل نہیں، معارضانہ اعراض کرنا۔ کہہ دیجیے آپ ان کو فَقُلْ لِي،
فقل لی عملی، میرے لیے میرے عمل کام آئیں گے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل کام آئیں گے۔ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ ایسا عموماً ہم بول دیتے ہیں جب آپ گھروں میں بہت نصیحت کرتے ہیں، محلے میں تبلیغ کے مقامات پر بہت نصیحت کرتے ہیں، آخر کار وہ عناداً جھوٹ اور تکذیب ہی کرتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار سوری بھائی، آپ جانیں آپ کا کام، میں جانوں میرا عمل۔ یہی ہوتا ہے، انتہا یہی ہوتی ہے جب ضد اور ہر درمی ایسی ہو جاتی ہے کہ دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو آخر میں لی عملی لکم عملکم، بھائی میرا عمل میرے ساتھ، تیرا عمل تیرے ساتھ، یہی کرتے ہیں۔ کیا کریں، کوئی اور صورت تو ہے ہی نہیں۔ فقل لی عملی، فقل کہہ دیجئے لی میرے کام آئے گا میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہوگا، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون، تم بری ہو، تم آزاد ہو، مما اعملو، اس چیز سے جو میں کام کرتا ہوں تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں آزاد ہوں، میں بری ہوں، مما اس عمل سے تعملون جو تم کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ برات معارضانہ انداز میں، ٹھیک ہے۔ تسلی کے جملے شروع ہو گئے، تسلی۔ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، اوہو ایسا لگ رہا ہے جیسے مدرسے میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غور سے سنتے ہیں۔ بہت غور سنیے گا بچوں، سب اٹھ جاؤ، ایک کام کی بات، آپ کی بات بہت کان لگا کے سنتے ہیں۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اور بہروں کو بھی اس وقت کہ وہ سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ کچھ بہرے تو ایسے ہوتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت بات سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ بہرے سمجھ جاتے ہیں، لیکن بہرے ایسے ہوں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہوں، تو آپ کیا ان کو سنا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں لیکن ان کا مقصد حق اور ایمان کو طلب کرنا نہیں ہوتا، حق اور ایمان کو طلب کرنا نہیں ہوتا۔ بیٹھے ہوئے لڑکے، طالب علم بیٹھے ہوئے، لیکن ان کا مقصد ایمان اور حق کو طلب کرنا نہیں ہے، تو یہ بہرے ہیں نا، یہ بہرے ہیں۔ اور بہرے بھی ایسے کہ ان کو دلیل سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ بعض بہرے تو دلیل سے بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو کیا آپ ایسوں کو سمجھا سکتے نہیں؟ تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسے کلاس میں ساتھی آتے ہیں، آپ کے کلاس میں آپ کے درس میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کا مقصد پڑھنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد حق کو سمجھنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد حق کی طلب نہیں ہوتی، ایمان کی طلب نہیں ہوتی، ایمان کو پختہ کرنا نہیں ہوتا، بس بیٹھتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہرے ہیں، اور بہرے بھی بے عقل قسم کے۔ کچھ بہرے تو عقل رکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، بہرے ہونے کے باوجود سمجھ جاتے ہیں، یہ تو بالکل بہرے بے عقل۔ آپ تسلی رکھیے، یہ بات آپ کی نہیں سنیں گے۔ اوئے ہوئے وَمِنْهُمْ، کچھ لوگ ان میں سے من جو ایسے ہیں، یستمعون، باب افتعال سے جب سمیع کا باب افتعال میں چلا جائے، سمیع کے معنی سننا، اور باب افتعال میں چلا جائے تو غور سے سننا، کان لگا کر سننا، یہ ہے اس وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن فاستمعوا ہے، فاستمعوا کے معنی کیا ہے؟ غور سے سنو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پڑھے قرآن کو تو غور سے سنے، یہ لوگ غور سے سنے۔ فاستمعوا کا معنی ہے باب افتعال میں جب تا لگ گئی سمیع میں
تا لگ گئی باب افتعال کی تو مانے آتے ہیں خاصیت ابواب کے تحت اور سے سننا. یہ یاد رکھیے گا بچوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، آپ ویسے بولنا بھی آپ کو چاہیے، اسْتَمِعُوا اور سے سنو میری بات، اور ویسے سَمِعُوا وہ اس میں اسْمَعُوا، اسْمَعُوا آپ لوگ سنیے، دونوں میں فرق ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف درس میں بیٹھ کر. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ باب افعال میں جب سمیعہ کا صیغہ چلا جائے تو سنانا، سنانا، افعال میں جائے تو سنانا، افتعال میں جائے تو غور سے سننا. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، صُمًّا بہرا، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اس وقت اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہو، عقل بھی نہ رکھتے ہو. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف غور سے دیکھتے ہیں. رعا یرا مانے دیکھنا، یہ نظر ینظرو مانے واچ کرنا، واچ کیا کرنا؟ واچ کرنا، غور سے دیکھنا، غور سے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے جو ینظرو الیک، آپ کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے معجزوں کو، آپ کے کمالات کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یار غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے ایسا ساتھی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. کیا پڑھا رہا ہے استاذ، کیا مزہ ہے، کیا حقیقت بیان کر رہا ہے، کس انداز سے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ اندھوں کو راہ دکھلا سکتے ہیں؟ یہ ضرور غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ان معجزوں اور کمالات کو دیکھ کر ایمان حاصل کرنے کی، حق کو حاصل کرنے کی ان کے اندر طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے. صرف دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے. آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور خاص کر جب ان کے اندر بصیرت بھی نہ ہو. اندھے ہوتے ہیں، بعض ان میں بصیرت ہوتی ہے، بصیرت کے معنی سمجھداری، بصیرت ہوتی ہے اندھوں میں، ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں آپ. لیکن ایسے اندھے جن میں بصیرت ہی نہ ہو تو آپ تو نہیں سمجھا سکتے. تو آپ اندھوں کو اور بہروں کو سمجھا نہیں سکتے. ان کی حیثیت اندھے اور بہروں کی سی ہے. سنیں گے غور سے مانیں گے نہیں، دیکھیں گے غور سے سمجھیں گے نہیں بات کو. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غور سے دیکھتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي، أَفَأَنْتَ تَهْدِي، کیا آپ رہبری اور رہنمائی کر سکتے ہیں عُمْیَ، اندھے کی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہو، اگر وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اتنی دلائل کھول کھول کے نفصل الآیات لقوم یعقلون، اتنے کھول کھول کے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس، یقیناً اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا، اپنی جانوں پر خود کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. غیر عقیدے کو جو عقیدہ ہونا نہیں چاہیے، غلاظتوں کو، غیر اللہ کے نام پر بہت سی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. یہ اپنی جانوں پر ان کا خود ظلم ہے، خود ظلم ہے. صدق اللہ العظیم.